السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں طبقاتی نظام کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جبکہ وزیر خارجہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی سمیت عالمی اقدامات پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے بڑی فوج کے سربراہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان نے آج کابل یونیورسٹی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت نے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کو علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ میں 59ویں صدر کے انتخابات کے لیے کل انتخابات ہو رہے ہیں۔ لیبیا میں متحارب دھڑوں کے فوجی رہنما ملک میں پہلی بار براہ راست بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد جنگ بندی پر عمل درآمد اور نگرانی پر غور کرنا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تعلیمی شعبے میں طبقاتی بنیادوں پر تفریق کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں یکساں قومی نصاب کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یکساں نظام تعلیم موجودہ وقت کی ضرورت اور ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سنت سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کے لیے حقیقی رول ماڈل اور مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی سے تعلیم کا معیار بہتر ہوگا اور معاشرے کے ہر طبقے کو بااختیار بنانے کے یکساں مواقع ملیں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے اجلاس کو بتایا کہ قومی سطح پر یکساں نظام وضع کرنے کا مقصد طلبہ کی تجزیاتی اور تخلیقی صلاحیتوں اور استعداد کار کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے یکساں نظام میں حب الوطنی کو اجاگر کرنے اور نصابی تعلیم کی شمولیت کے علاوہ طلبہ کی کردار سازی، ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی، جمہوریت، انسانی حقوق، پائیدار ترقی اور طلبہ کے ذاتی تحفظ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نیا نصاب ملک بھر میں نجی اور سرکاری اسکولوں اور مدارس میں بھی نافذ العمل ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پہلی سے 12ویں جماعت تک اسلامیات کو الگ مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورتی عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی سمیت مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید اضطراب اور تشویش پائی جاتی ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب کو بتایا کہ بھارت غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عالمی قوانین کو رونتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور مقبوضہ آبادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نہتے کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ اور خطے میں قیام امن کے لیے جاری کاوشوں کے حوالے سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے ان کی حمایت کے خلاف بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں آج احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں فرانس کے سفارت خانے کے باہر بھی آج اس طرح کا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی صدر کو اصل دہشت گرد
قرار دیا گیا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفارتکاروں کو جلد از جلد ملک بدر کیا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے پورے خلوص نیت کے ساتھ مصالحتی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے آج فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ افغان قیادت کے درمیان بات چیت ہی افغان مسئلے کا واحد حل ہے جو افغانستان کے لوگوں کو قابل قبول ہو۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات افغانستان میں امن کے لیے خوش آئند ہیں اور افغان قیادت کو ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے فن لینڈ کے وزیر خارجہ کو افغان رہنماؤں عبداللہ گلبدین حکمت یار اور افغان اولسی جرگہ کے دورہ پاکستان سے آگاہ کیا اور ان سے مفید مذاکرات کے بارے میں بتایا۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ، فن لینڈ اور افغانستان کے تعاون سے اس مہینے کے آخر میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس کو افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے اس کانفرنس میں مدعو کرنے پر فن لینڈ کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس موقع پر پاکستان سے افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے دو طرفہ مشاورت کا عمل جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ افغان مفاہمت کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال، خصوصاً سرحدی انتظام کے تناظر میں افغان امن عمل اور افغانستان میں پائیدار قیام امن کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان شخصیت نے خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ پاکستان نے آج کابل یونیورسٹی پر افسوسناک حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں دہشت گردی کی یہ کارروائی انتہائی گھناؤنی قرار دیا کیونکہ اس میں ایک تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم متاثرین کے خاندانوں سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہماری دعائیں افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عبدالصباح کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں ہوا۔ دونوں وزراء نے خصوصاً ڈیجیٹل شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے اور میڈیا کی صنعت کے فروغ اور ترقی کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ ایک بیان میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا فیصلہ سازی، ذہن سازی اور لوگوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کو میڈیا کی صنعت، خصوصاً صحافیوں اور دیگر میڈیا کے کارکنوں کو درپیش مسائل کے حل کرنے پر دلچسپی سے کام کریں گے۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کو تمام بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کئی پروگراموں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سول ہسپتال جمرود کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے مسلم ہینڈز نامی تنظیم کے تعاون سے ہسپتال کو طبی سامان فراہم کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج ضلع محمد کیڈٹ کالج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔
آج ضلع محمد میں محمد گڑھ کیڈٹ کالج کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں معیاری تعلیم کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کو بھرتی کیا ہے۔ تعلیم کا فروغ شروع دن ہی سے موجودہ حکومت کے ترجیحات میں سرفہرست رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے تعلیم کے شعبے میں سالانہ اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ محمود خان نے امید ظاہر کی کہ یہ ادارہ قومی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے قبائلی اضلاع کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان کو برقرار رکھنے پر سیکیورٹی فورسز کے کردار کو سراہا۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک بیان میں کہا کہ صحت سہولت کارڈ کے ذریعے صحت کی عالمگیر سہولیات کا ہدف ریاست مدینہ کی طرز پر سیاست کے قیام کے وزیر اعظم کے وژن کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے صوبے بھر میں 300 سے زائد اسپتالوں کو صحت سہولت پروگرام میں رجسٹر کرانے کو کہا۔ وزیر اعظم عمران خان جمعے کو باضابطہ طور پر صحت سہولت کارڈ کا افتتاح کریں گے اور سوات میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ سول بیوروکریسی ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ آج نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئٹہ میں 30ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کورس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور نیک نیتی سے نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت بلوچستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور وزیر اعظم جلد صوبے کے لیے ایک خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سیاست وقار اور دیانتداری کا نام ہے اور صوبے میں انتشار کی سیاست نہیں کرنے دی جائے گی۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ادارے ہمارا فخر ہیں اور حکومت ان اداروں کی تذلیل برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حصول اقتدار کے لیے اداروں کے خلاف بولنے والے ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے فارما ایکسپورٹ کونسل کو فعال بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ وفاقی حکومت ادویات کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کو حفاظتی آلات فراہم کرنے پر ایسوسی ایشن کو سراہا۔ وفد نے گورنر کو ادویات کی صنعت کو درپیش مسائل اور ادویات کی برآمدات میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کے وزیر اعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ گورنر راجہ جلال حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے گلگت بلتستان کے عوام کی قومی دھارے میں شمولیت یقینی ہوگی اور ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو قومی مالیاتی کمیشن، قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے کہا کہ عبوری حیثیت ملنے سے گلگت بلتستان کے عوام کی 73 سالہ دیرینہ محرومیاں ختم ہوں گی اور علاقہ تیز تر ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن ہوگا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی فدا محمد ناشاد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے عوام کے دل جیت لیے ہیں اور خود کو پاکستان کا حقیقی رہنما ثابت کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب پیش ہیں کچھ بین الاقوامی خبریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور انسانی امداد کی رابطہ کار جولین ہیرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر کے اہم تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے پرامن حل کے لیے کوششیں کی ہیں، جو گزشتہ 7 اشروں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ صدر نے کثیر جہتی سوچ اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور مقاصد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دینے پر انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے کردار کی تعریف کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اقلیتوں کو قومی دھارے میں لانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جولین ہیرنس کو کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کے اقدامات اور احساس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کے لیے حکومت کی فراہم کردہ مالی معاونت کو بھی سراہا۔ جولین ہیرنس نے
اقلیتوں سے رواداری اور حسن سلوک پر پاکستان کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کو مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے ذریعے اپنی سرزمین اور تقدیر سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوپور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ سیاسی مسئلہ ہے جس کا بھارتی حکمرانوں کو ادراک ہونا چاہیے۔ حریت رہنما نے تنازع کشمیر کو بھارت، پاکستان اور جموں و کشمیر کے عوام کے حقیقی نمائندوں کے درمیان مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا۔ پروفیسر بٹ نے خبردار کیا کہ 3 جوہری طاقتیں تنازع کشمیر میں براہ راست ملوث ہیں اور اگر اسے حل نہ کیا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں مجاہد کمانڈر ڈاکٹر سیف اللہ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام جموں و کشمیر کے نڈر سپوتوں کو حقیقی معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور کشمیری اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کے مقروض ہیں۔ امریکہ میں 59ویں صدر کے انتخاب کے لیے کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی اور جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدوار کو اگرچہ برتری حاصل ہے لیکن فیصلہ اہم ریاستوں کے نتائج پر ہوگا جہاں مقابلہ سخت ہے۔ 9 کروڑ سے زائد افراد پہلے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں جس کے بعد صدی کی سب سے زیادہ شرح ووٹ متوقع ہے۔ مصر نے غزہ کی پٹی کے ساتھ رفح کی گزرگاہ 3 روز کے لیے کھول دی ہے۔ قاہرہ میں فلسطینی سفارت خانے کے بیان کے مطابق ٹرمینل کو دونوں اطراف سے کھلا رکھا جائے گا تاکہ فلسطینیوں کو آمد و رفت میں سہولت ہو اور پھنسے ہوئے لوگ واپس غزہ آ سکیں۔ ادھر مصر میں پھنسے ہوئے سینکڑوں فلسطینی ساحلی علاقوں کی طرف واپسی کے لیے تیار ہیں اور ان کو 1 ہفتے کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ لیبیا میں متحارب دھڑوں کے فوجی رہنما ملک میں پہلی بار براہ راست بات چیت کر رہے ہیں جس کا مقصد جنگ بندی پر عمل درآمد اور نگرانی پر غور کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بات چیت کا 5واں مرحلہ گیڈمس کے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں فریقین آج پہنچے۔ فریقین نے گزشتہ ماہ کی 23 تاریخ کو جنیوا میں مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ افغانستان میں آج کابل یونیورسٹی میں مسلح افراد کے حملے میں 19 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے کہا کہ 3 حملہ آوروں نے یونیورسٹی پر حملہ کیا جنہیں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے جنگجو جھڑپ میں ملوث نہیں ہیں۔ کسی اور گروپ نے ابھی تک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ویتنام میں سینٹرل ہائی لینڈز میں طوفان مولاوی کی وجہ سے سیلاب اور تودے گرنے کے باعث 33 افراد ہلاک اور 49 لاپتہ ہو گئے۔ ویتنام کی قدرتی آفات سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے راہبر کمیٹی نے کہا ہے کہ سیلاب سے 79 پلوں اور 90 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اب خبرنامے میں شامل کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سال کے اختتام پر قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ قومی اے ٹیم کو بھی نیوزی لینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اے ٹیم 4 روزہ میچ اور T20 میچ کھیلے گی۔ کراچی میں قائد اعظم ٹرافی کے 6 میچ میں ناردرن کی ٹیم نے سینٹرل پنجاب کی ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ سکور یہ رہا: سینٹرل پنجاب 159 اور 227، ناردرن 35، ایک کھلاڑی آؤٹ اور 354 رنز۔ بین الاقوامی کرکٹ کے سابق امپائر خضر حیات نے علیم ڈار کو دنیا بھر میں کسی بھی کرکٹ امپائر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ون ڈے میچز میں بطور امپائر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی ہے۔ خضر حیات نے ایک بیان میں کہا کہ علیم ڈار جوان امپائرز کے لیے مثال ہیں۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلے گئے میچ میں علیم ڈار نے امپائر کی ذمہ داریاں انجام دے کر 210 میچوں میں امپائر کی فرائض انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا۔ علیم ڈار کو اس موقع پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جنوبی افریقہ کے
پیف ڈی پلیسس پاکستان سپر لیگ میں ڈیبیو کریں گے۔ وہ ان 21 غیر ملکی کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کے بقیہ 4 میچوں میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ میچ رواں ماہ کی 14، 15 اور 17 تاریخ کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ اسلام آباد اوپن 8 گول پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میں آسیان ٹیم نے پی این پولو کو 8-3 سے ہرا دیا۔ آسیان ٹیم کے لیے کیان ہال اور میکائل سمی نے بالترتیب 4 اور 2 گولز سکور کیے، جبکہ ہاشم اسد اور تیمور ندیم نے 1-1 گول سکور کیا۔ بی این پولو ٹیم کے لیے حیدر اسد، بابر نسیم اور جیمی لی بارڈی نے 1-1 گول سکور کیا۔ باؤنس کلب ایسٹ نے باسکٹ بال کلب کو 40-60 سے ہرا کر کراچی میں ہونے والا انٹر ڈسٹرکٹ باسکٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد کراچی باسکٹ بال ایسوسی ایشن نے پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے کیا۔ لاہور میں ماسٹر پوائنٹس نے ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم کو 11 کے مقابلے میں 8 پوائنٹ سے ہرا کر شوکت خانم پنک پولو کپ 2020 جیت لیا۔ مہمان خصوصی اور نگراں سی ای او شوکت خانم اسپتال ڈاکٹر عاصم یوسف نے فاتح اور رنرز اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ پولو کے کھیل میں دلچسپی رکھنے والے عوام کی بڑی تعداد نے میچ دیکھا۔ پاکستان آرمی نے لاہور میں کھیلی گئی قومی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 17 طلائی، 10 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کر کے چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان وابڈا 7 طلائی، 10 چاندی کے اور 12 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ پاکستان ایئر فورس 5 طلائی، 5 سلور اور 15 کانسی کے تمغے حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر سکی۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں تجارتی خبریں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ ملکی برآمدات کی تعداد کرونا وائرس سے پہلے والی سطح پر بحال ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اکتوبر 2020 میں برآمدات کی پرانی سطح بحال کر لی گئی تھی اور جولائی 2020 کے بعد 2 ارب سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی پر تاجر برادری کو مبارکباد دی۔ وفاقی حکومت نے پبلک سیکٹر کی ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے تحت سماجی بہبود کے جاری منصوبوں کے لیے کل 650 ارب مختص شدہ رقم کے ساتھ ساتھ 279 ارب سے زائد رقم جاری کی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے تحت اصلاحات کے لیے وفاقی وزارتوں کو حکومت نے 188.34 ارب روپے، کارپوریشنوں کے لیے 176.4 ارب روپے اور خصوصی شعبوں کے لیے 24.15 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 775 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,112 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 322 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 541 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 396 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 87 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 294 میں کمی، جبکہ 15 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 159 روپے 60 پیسے، قیمت خرید اور قیمت فروخت 162 روپے 31 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 205 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 209 روپے 94 پیسے، یورو قیمت خرید 184 روپے 63 پیسے اور قیمت فروخت 188 روپے 96 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 28 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 28 پیسے، یو اے ای درہم قیمت خرید 43 روپے 17 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 20 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 51 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 55 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,051 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف گلوکار اور سماجی کارکن جواد احمد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ جواد احمد نے وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چند روز سے بخار اور زکام محسوس کرنے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کورونا ٹیسٹ کرایا، جو مثبت آیا، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر کے ایک کمرے تک محدود کر لیا ہے اور ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کے مطابق 2 ہفتے تک گھر پر رہیں گے۔ جواد احمد نے اپنے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔
سینئر ٹی وی اداکار شبیر جان نے کہا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران مشکل کرداروں سے پیچھا چھڑانے کے بجائے ہمیشہ انہیں چیلنج کے طور پر لیا۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کام کامیابی کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو لوگ زوال اور ناکامی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہ کندن بن کر نکلتے ہیں۔ شبیر جان نے کہا کہ وہ کسی بھی نئے پروجیکٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ اپنے لیے منتخب کیے گئے کردار کا بغور جائزہ لینے کے بعد کرتے ہیں۔ اداکارہ ماہرہ خان نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی آنے والی 3 فلموں لیجنڈ آف مولا جٹ، نیلوفر اور قائد اعظم زندہ باد سے فلم انڈسٹری کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فلمی صنعت کو سخت دھچکا لگا ہے، تاہم کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے جلد اس کیفیت سے نکل آئیں گے۔ اداکارہ اور ماڈل مہوش حیات نے کہا ہے کہ وہ ڈرامہ انڈسٹری سے دور نہیں ہوئیں، بلکہ اشتہاری فلموں میں کام کی وجہ سے ڈرامہ انڈسٹری کو وقت نہیں دے پائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فنکار زیادہ عرصے اپنی پرفارمنس پیش کرنے سے دور نہیں رہ سکتا، اسی لیے میرے مداح بہت جلد مجھے منفرد کردار میں دیکھیں گے۔ سینئر اداکار عرفان کھسٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ہی کامیاب موضوع کے پیچھے پڑنے کے بجائے دیگر موضوعات پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، محنت کے ساتھ لگن ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ صوفی فوک گلوکار اختر چنار ظاہری نے کہا ہے کہ ثقافتی میلے فنکاروں میں نیا جذبہ اور لگن پیدا کرتے ہیں۔ ان میں پرفارم کر کے ہمیں جو جوش و جذبہ ملتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات، کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: آج لیہ سکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کلات گوپس میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد میں کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور میں کم سے کم 12، کراچی میں کم سے کم 15، گلگت میں کم سے کم 0، مظفر آباد میں کم سے کم 8، مری میں کم سے کم 7، راولہ کوٹ میں کم سے کم 3، مالم جبہ میں کم سے کم 6، سری نگر میں کم سے کم 2، جموں میں کم سے کم 13، لیہ میں -3، پلوامہ میں کم سے کم 4، اننت ناگ میں کم سے کم 5، شوپیاں میں 5 اور بارہمولہ میں کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے سرچ انجن گوگل پر مقدمے کے بعد آئی فون کے لیے اپنا سرچ انجن بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے گوگل کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے گوگل کی ایپل سے ہونے والی ڈیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس مقدمے کے بعد ایپل نے اپنا سرچ انجن بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ معروف جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق آئی فون کی تازہ ترین آپریٹنگ سسٹم میں ایپل کے سرچ انجن نے جزوی طور پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق اب ایک ایسا آئی فون کیس مارکیٹ میں آیا ہے جو بنیادی طور پر آپ کے پرانے آئی فون کو ایپل کے نئے آئی فون 12 کے ریپلیکا میں بدل سکتا ہے۔ سلویکیا کمپنی گزشتہ 30 سالوں سے اڑنے والی کار بنانے پر کام کر رہی ہے اور اب کمپنی نے اپنا خواب پورا کر دکھایا ہے۔ حال ہی میں کمپنی نے کلین ویژن نامی اڑنے والی کار کا کامیاب تجربہ کیا۔ سمندر کی عجیب و غریب مخلوق آکٹوپس کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ اپنے 8 بازوؤں سے شکار یا غذا کو چاٹ کر اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہے اور اس طرح زہریلی غذا کھانے سے بچی رہتی ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں طبقاتی نظام کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جبکہ وزیر خارجہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی سمیت عالمی اقدامات پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں 59ویں صدر کے انتخاب کے لیے کل انتخابات ہو رہے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف۔
مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک کھیلوں کی خبریں مقصود الرحمان خٹک، مدیر تجارتی خبریں نور حسین چنڈ، مدیر سائنس اور فن کی خبریں سجاد عامر، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔